السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وأما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قال ربكم ادعوني
يستجب لكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من دعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، ومن سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. رواه الترمذی. تمام قسم کی تعریفات، تکبر، فخر، بڑھائی، حمد و ثنا، پاکیزہ کلمات، عرفہ کلمات، اطہر کلمات، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، روح زمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، آسمان کی تمام مخلوقات سے زیادہ، زمین و آسمان کے براؤ سے بھی زیادہ، اللہ رب العزت کے عرش کے وزن سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑھ کر جس طرح کے پوری کائنات کے خالق و مالک و رازق و مشکل کشا، بگڑی بنانے والے کی شان کے لائق، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کروڑا درود و سلام ہوں احمد مجتبی ہادی کل ختم الرسول، امام الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. قرآن مجید، فرقان حمید، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 اور سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی ہے، اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 45 اور جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایات بیان کی. اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث بیان کرنے کی اور ہم سب کو اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ ہے دعا کی فضیلت کے حوالے سے، کہ دعا، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کی شان. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں دعا کے حوالے سے
بے شمار مقامات پر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دعا کا معنی کیا ہے۔ لفظ دعا یہ مصدر ہے، دعا یدعو، تو اس کا معنی ہے پکارنا، طلب کرنا، مانگنا، التجا کرنا، اور عبادت کے معنی میں بھی یہ دعا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا معنی جو دعا کا میرے بھائیوں عبادت کے معنی میں، پکارنے کے معنی میں، طلب کرنے کے معنی میں، التجا کرنے کے معنی میں مختلف معنی لفظ دعا کے ہیں۔ لیکن ہر دعا یہ ایک عبادت ہے۔ کیسے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا ہاتھ اٹھانے کے بغیر دعا کرنا، یہ عبادت ہے۔ میں نے بولا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا ہاتھ نہ اٹھا کر دعا کرنا۔ جیسے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، واش روم جانے کی، نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں، مسجد میں آنے کی، جانے کی دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے۔ کپڑا پہننے کی دعا پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ نہیں اٹھا کر دعا مانگتے۔ اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی اور نہ اٹھانا بھی دونوں طرح درست ہے۔ لیکن دعا اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب کرنا، یہی اصل عقیدہ، اصل توحید، یہی میرے بھائیوں اصل منہج، یہی اللہ کے نبیوں کا طریقہ، یہی صحابہ کا طریقہ، یہی تابعین کا طریقہ، یہی تبع تابعین کا طریقہ، یہی محدثین کا طریقہ، یہی مفکرین کا طریقہ، یہی مفسرین کا طریقہ، یہی طریقہ جو ہے اللہ والوں کا ہے کہ وہ دعا کس سے مانگتے ہیں؟ مانگنا کس سے ہوتا ہے؟ جو بھی چیز مانگنی ہے وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النمل آیت نمبر 62 میں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ فرما رہے ہیں کوئی ہے تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جو قبول کرتا ہے لاچار کی دعا کو، بے کسوں کی دعاؤں کو؟ اللہ اکبر۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کیا تمہارے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جو دعائیں قبول کرتا ہے لاچاروں کی، بے سہارا کی، ضرورت مندوں کی، اذا دعاہ، جب اس سے کوئی پکارتا ہے۔ اب بندہ
کسی مصیبت میں گھر جائے، سمندر میں، بس میں، خدا نہ خاصہ سمندر میں کشتی میں ہو، ڈگمگانے لگی، اب اس وقت بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا یا دل میں اللہ سے مخلص ہو کے دعا کرے گا؟ اس ہاتھ اٹھانے کی تو انسان کو گنجائش سوچ بھی نہیں ہوگی، مصیبت میں ہوگا۔ اب انسان بس میں ہے، بس کہیں اس کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے تو وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے، کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون دعا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، مجبوروں کی، بے کسوں کی، بے سہارا کی دعائیں سننے والا وہ اللہ ہے، وہی ساری پریشانیوں کا حل کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ دور کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ دور کرتا ہے سوء، تکلیف کو، ہر پکارنے والے کی تکلیف کو وہ دور کرتا ہے، پریشانی کو وہ دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں جانشین زمین میں بنائے گا۔ اگر تم اللہ کو پکارو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ کے آگے اپنی ضرورتوں رکھو گے، اللہ کو یہ اپنا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا سمجھو گے تو اللہ تمہیں زمین کی جان نشینی دے دے گا، وزارت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ اکبر۔ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، دعا یہ انسان کو ایسا ایک اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسا اختیار ہے یہ مومن کا، اللہ اکبر، کہ بڑے سے بڑے کام بھی، مشکل سے مشکل کام بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے حل کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھیں، دعا کریں رب سے، اللہ مجھے صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ میرا روزہ میں رکھ رہا ہوں، سارا دن مجھے روزے کی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب افطار کریں تو دعا کریں یا اللہ میری کمیاں کوتاہیاں دور فرما اور میرا روزہ قبول فرما۔ اور دعا میرے نبی کیا کرتے تھے جب روزہ افطار کرتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ روزے دار کی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا کرو اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے اور بگانوں سب کے لیے دعا کریں۔ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، رب کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مومن آیت نمبر 60، اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ کون ہے
کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال ربکم ادعونی، اور کہا تمہارے رب نے، اللہ اکبر، ہمارا رب میں کہہ رہا ہے کہ مدعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، اللہ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، اللہ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ سے مانگنے میں تکبر اور غرور کرتے ہیں کہ دعا چھوڑو یار، دعا کیا کریں گے، رب ہمیں ہمارے ہنر کی وجہ سے دے رہا، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم جو ہے ہمارے پاس ہنر ہے۔ جیسے قارون نے کہا کہ میرے تو دولت اللہ نے تو نہیں دی، مجھے تو میرا دماغ، میری تکنیکیں، میرا تجربہ، مجھے ایک سب کچھ علم ہے کہ میں کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے فلاں کرنا ہے۔ نہیں، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خوشحالی میں، کس میں؟ خوشحالی میں، مال دولت کی ٹھاٹ باٹ میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے، اور جب تنگی آتی تو اللہ اس کی تنگی بھی جلدی دور کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ، اور جو اللہ سے نہیں مانگنے والے، اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنے والے، اللہ اکبر، وہ تکبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، جو اللہ سے ہٹ کے کسی اور سے مانگنے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، دعا گڑ گڑا کے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ لازمی نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ہاتھ اٹھانے کے بغیر بھی آپ چلتے پھرتے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے آپ دعا کر لیں، گاڑی میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، کرتے نہیں دعا؟ سواری پہ سوار ہونے کی دعا نہیں کرتے؟ سفر کی دعا نہیں کرتے؟ آپ جیسے چاہیں دل سے دعا کریں، اللہ وہی دعا قبول کرتا ہے جو دل سے نکلے۔ زبان سے ایسے فارمیلٹی پوری کرنی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے ایسے ہاتھ اٹھائے اور ایسے جلدی جلدی صلی اللہ علیہ وسلم چلو جی، یہ دعا نہیں، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ یہ تو مذاق کر رہا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، دعا عبادت ہے، یہ تو مذاق کر رہا ہے۔ اب جنازہ پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے؟ 1 منٹ کا یا 2 منٹ کا، اللہ، وہ جنازہ دعا نہیں ہے، میت کے لیے دعا نہیں ہم کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ ایک دعا، دوسری دعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ تیسری دعا اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ من فتنة القبر ومن عذاب النار۔ چوتھی دعا اللہم ان عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک۔ اللہ اکبر، میرے نبی ایسے دعائیں کرتے تھے، ہم
میت کے لیے دعا کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنی ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ میرے نبی تو کثیر تعداد میں دعا کرتے تھے، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ، اللہم اعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ کتنی میرے نبی دعائیں کرتے تھے۔ ہمارا جنازہ 1 منٹ کا نہ بھائی، یہ مسلمان اپنے بھائی جو میت، آپ کا بھائی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا جو ہے بیٹا ہے، جو بھی رشتہ ہے، اس کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ گڑ گڑا کے دعائیں کریں جو میرے نبی نے کی ہے۔ یہی میرے بھائیوں دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے میت کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے جنازے پہ نیک مواحد، اللہ والے، شرک نہ کرنے والے نمازی نیک لوگ 40 ہو جائیں، وہ کیا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، میت کے لیے کیا کر دیں، اس کے جنازے پہ دعا کر دیں تو اللہ اسے جنت دے دیتا ہے۔ ہم دعا کو سنتے کہ دعا ہے کیا؟ اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہماری قبول نہیں کرتا دعا تو یہ نیکوں کی رد نہیں کرتا۔ میری یہ بات، اس کا میں جواب بڑی ڈیٹیل سے دوں گا قرآن اور حدیث سے، ذرا توجہ سے سننا سارے میرے بھائی، کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتا اور نیکوں کی اللہ رد نہیں کرتا، ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ سب سے دنیا کائنات میں سب سے زیادہ نیک کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء۔ اب کیا اور سب سے برا کون ہے؟ اللہ کے سب سے جو برا ہے شیطان، وہی ہے نا، اس سے بڑھ کر تو کوئی برا نہیں ہے شیطان ابلیس سے۔ اب سنیے گا، اب میں قرآن کی آیت بھی سارے حوالے دے کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابلیس نے دعا کی، کون سی دعا مانگی تھی اس نے؟ جب جنت سے اللہ نے نکالا تو اس وقت اس نے ایک دعا کی تھی، اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ سے اس نے دعا کی تھی ابلیس نے کہ اللہ مجھے تو نے جنت سے نکالا، میری ایک دعا قبول فرما، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری دعا قبول فرما۔ اس نے دعا کی، کیا اللہ نے کہا کیا دعا تیری؟ کہا فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ دعا قبول ہوگی نا شیطان ابلیس کی کہ نہیں؟ ہوگی نا، اس کی ابلیس کی دعا قبول ہوئی نا۔ یہ قرآن ہے، یعنی کہ سب سے جو اللہ کے ہاں لعین ہے، رجیم ہے، اس کی اللہ نے دعا قبول کی۔ آگے سنیے، اللہ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین، جاؤ تجھے تو ڈھیل دی ہوں گیوں میں سے، جا تیری دعا قبول ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، نیک لوگوں کی طرف۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے دعا کی تھی نا قرآن میں سورۃ ہود آیت نمبر 45، کیا دعا کی تھی؟ جب طوفان آیا بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے آجا میرے پاس، میری کشتی میں سوار ہو جا، چھوڑ دے کفار کو، کافروں کو،
آج یہ طوفان جو ہے یہ کسی کو بچائے گا نہیں، یہ بچائے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ میں آپ کے ساتھ باپ کی بات نہ مانی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ جب بیٹا سامنے ڈوبنے لگا تو دعا حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے پہلے کیا ہے؟ رسول ہے، پہلے رسول ہیں، اللہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، تو کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ اکبر ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ تیرا وعدہ میرے ساتھ سچا ہے، میرے بیٹے کو بچا لیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ نے کہا لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح نبی یہ تیری دعا قبول نہیں ہوگی، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ بیٹا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول کرے تو اس کی مرضی، نہ کرے تو اس کی مرضی۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، دادا ہیں، سارے نبی ان کی لڑی سے آئے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح بخاری کی روایت، باپ کے بارے میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور سب نبیوں سے اعلیٰ نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، انہوں نے دعائیں کی تھی اللہ سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت قحط سادی سے ہلاک نہ ہو۔ اللہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو۔ دوسری دعا میرے نبی نے کیا کی؟ میری امت غرق عام سے ہلاک نہ ہو۔ تیسری دعا میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کیا کی؟ میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ اب میرے بھائی بتاؤ، اللہ تعالی نے پہلی دو دعائیں قبول کی اور آخری دعا میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو یہ قبول نہیں کی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نیکوں کی دعا قبول نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، اور گناہ گاروں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو جس کی چاہے دعا قبول کر لے، جس کی چاہے اللہ تعالیٰ دعا جو ہے رد کر دے۔ ان سے بڑے تو نیکوکار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اور دیگر انبیاء کی طرف نظر دوڑائیے جنہوں نے اللہ کے لیے دعائیں کی، اللہ سے مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ مجھے بیماری لگی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو بیماری کو دور کرنے والا ہے، تو شفا دینے والا ہے۔ ہر نبی نے دعا کی تو اللہ سے کی، رب سے مانگا۔
یہ ہمیں قرآن کا مطالعہ کیجیے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اور رات کی تاریخی پانی کی تاریخی وہاں پہ کوئی سننے والا بھی نہیں, کوئی کسی کی کوئی آواز سننے والا نہیں, وہاں تو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو پہنچنے والی نہیں. تو میرے نبی جناب یونس علیہ السلام نے اس وقت پکارا تو رب کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مصیبت سے نجات دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاضرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بیت اللہ میں چھوڑنے آئے تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورۃ حج میں. اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اللہ یہ میں وادی میں ویران وادی میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے, نہ پانی نہ کوئی انسان نہ چرند نہ پرند, اللہ تیرے آرڈر سے تیرے حکم سے اللہ میں چھوڑ کے چلا ہوں, تو ہی ان کی حفاظت فرما. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے کیا دعا کی, اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے. میرے نبی نے مدینے والوں کے لیے دعا کی, اللہ ان کے سامنے مد میں برکت ڈال. تو میرے بھائیوں, نبیوں نے دعائیں کی تو اللہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ آسمان سے نازل فرما دسترخوان, تو اللہ نے دسترخوان نازل فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, پانی طلب کیا, آپ نے اللہ نے فرمایا کہ عصا مار, اپنے اس پتھر پہ مار, 12 چشمے پھوٹ جائیں. من اور سلوہ مانگا, اللہ نے دیا. دعا کی, اللہ نے سایہ کیا. دعا کی, اللہ نے علاقے فتح کیے. دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی پریشانیاں دور کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں, حضرت موسیٰ کی, عیسیٰ کی, تمام نبیوں کی دعائیں قرآن میں بے شمار مقام پہ موجود ہیں کہ انہوں نے کس سے مانگا, اللہ سے مانگا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے تو کیا کہا, حسبنا اللہ, اللہ مجھے اللہ کافی ہے. تو میرے بھائیوں, یہی دعا کا مقصد ہے. یہی تو دعا ہمیں بتاتی ہے کہ رب سے مانگنا ہے. جب بھی ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے رب کے آگے, جب بھی تمہارے دل سے آواز نکلے تو تمہارے رب سے جو ہے دل کا کنیکٹ ہو کہ اللہ تم ہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے. صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء هو العبادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ, وہ عبادت ہے. مت سمجھے کہ ہم دعا کسی اور سے کوئی مانگ لیں, کسی غیر سے مانگ لیں تو یہ عبادت رب کی ہے, رب کے ساتھ خاص ہے مانگنا. تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ شرک ہو جائے گا. دعا عبادت ہے تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جاتی. جب میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا ان دعا ہو عبادہ, دعا لوگوں عبادت ہے, تو عبادت رب کی جاتی ہے, کسی اور کی نہیں کی جاتی. اگر تم کسی اور کی عبادت کرو گے, دعا کرو گے, تو یہ شرک ہوگا, گناہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے,
عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، نہیں ہے کوئی چیز جو زیادہ عزت اور عظمت اور شان والی ہو اللہ پر دعا سے۔ اللہ تعالی اس بندے پہ خوش ہوتے ہیں جو بندہ رب سے التجائیں کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کس سے مانگنا ہے؟ رب سے مانگنا۔ یہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ تھوڑا سا حالات خراب ہوئے تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے ہمیں اس چیز کا درس تو نہیں دیا۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، آج لوگ ماشاءاللہ اچھے خاصے ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہیں لوگوں سے، کچھ چھپ کے مانگتے ہیں، کچھ ظاہری مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس تقریباً 9 ماشے، یہ سونا جس کی قیمت تقریباً 70-75 ہزار روپیہ بنتا ہے، جس کے پاس اتنی مالیت کے پیسے موجود ہوں، اتنی پیسے موجود ہوں، وہ بندہ کسی سے زکوٰۃ وصول نہیں کرتا، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کو فطرانہ نہیں لگتا، وہ مانگ نہیں سکتا، تو کون ہے جس کے گھر میں تولہ 2 تولے سونا نہیں پڑا؟ اب سوچیں، جو مانگنے والے ہیں بھکاری اور دینے والوں سے وہ زیادہ امیر ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ تو میرے بھائیوں، بچنا، میرے نبی کے پاس نوجوان آئے صحت مند، آپ نے فرمایا کہ اس مال سے بچ جاؤ، یہ بہتر ہے۔ یہ مال غربا کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیوہ کا حق ہے جو ضرورت مند ہے۔ یہ لوگ ضرورت مندوں کا بھی حق کھاتے ہیں، اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، بات کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور مقام اور عظمت والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ اللہ صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک دعا جو ہے یہ نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ کس کا؟ مما نزل ومما لم ينزل، جو آپ سے مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اس میں بھی دعا کرو، اللہ دور کر دیتا ہے، اور جو نہیں نازل ہوئی تمہاری دعا کرنے سے، خلوص کے ساتھ دعائیں کرنے سے اللہ وہ بھی مصیبتیں دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو، دعا کرو کہ اللہ تمہاری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ یہ مومنوں کا اختیار ہے، ایمان والوں کا اختیار ہے دعا کرنا۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو وہ وضو کرتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، پھر رب سے دعائیں کرتے ہیں اللہ میری پریشانیاں دور فرما۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام پہ پریشانی آئی بیوی کے معاملے میں، جب بادشاہ ظالم نے روکا، بے ایمان ہوا، تو مصلی پہ حضرت سارہ بھی کھڑی ہیں اور میرے نبی ابراہیم بھی کھڑے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے نبی پر جب بدر کا وقت آیا، اللہ اکبر، جنگ بدر کا وقت آیا تو میرے نبی اپنے خیمے میں رب سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ یہ 313 ہے، اگر یہ چلے گئے تو تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ دعائیں ہمیں اللہ اور اللہ کے نبیوں نے اور ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی
وضو کیا، مصلی پہ بیٹھی، دعائیں شروع کر دی، میرے نبی پر قرآن نازل ہوا، میرے نبی آئے، کہا حضرت ابو بکر صدیق نے اور آپ کی والدہ نے کہا عائشہ اٹھو میرے نبی آئے ہیں۔ برات کا اظہار ہو گیا کہ عائشہ پاک ہیں، صاف ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا تھا ھذا اسم مبین، یہ واضح جنوں میں گھڑا منافقوں نے۔ تو حضرت اماں جی عائشہ فرماتی کہ میں جس رب سے مانگ رہی تھی، جس کے آگے سجدہ ریز تھی، جس سے دعائیں کر رہی تھی، میں اس رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں سجدے میں گر کے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی دعائیں کیے، اللہ سے مانگے، جو علیکم عباد اللہ بالدعاء، دعا کو لازم پکڑو۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني احب اليه من ان يسأل العافية۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے لیے تم میں سے کوئی دروازہ دعا کا کھول دیا جائے اس کے لیے اللہ کی سمجھو رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ اور جو بندہ سوال کرتا ہے کسی چیز کا جو اسے زیادہ محبوب اس کی طرف اللہ کے ہاں، تو اللہ اسے سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے وہ عافیت ہے دنیا اور آخرت کی۔ جو انسان اللہ سے عافیت مانگتا دنیا اور آخرت کی، اللہ کو وہ بڑا ہی بندہ پسند ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح جامع ترمذی کی روایت قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انه من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کو کتنا وہ بندہ پسند ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ بندہ پسند ہے جو گناہ کر کے پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت اور بخشش اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرے، اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے خطائیں، میرے گناہ، میری کمیاں، میری کوتاہیاں، میری ہر طرح کی جو ہے گناہ، اللہ تو جانتا ہے، تو مالک ہے، تو سب کچھ ہے، تیرے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ میری ساری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ میری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ قبولیت کا میرے بھائیو وقت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں انسان کی دعا جو کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے تہجد کے وقت۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کیجیے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سجدے میں کی ہوئی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور جمعے کے دن ایک گھڑی ہے اس میں دعا کی جائے اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، میدان جنگ میں دعا کی جانے والی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ یوم عرفہ کے دن دعا کی جانے والی تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والے کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ زمزم پینے سے قبل دعا کرنا اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جن کی دعا رد نہیں کرتا، یہ تو قبولیت کے وقت ہے نا، کیسے ایسے قبول ہوتا ہے۔ اب جن کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا وہ کون سے؟ مظلوم کی دعا، جو مظلوم ہے اس کی دعا کی ہوئی اللہ رد نہیں کرتا۔ کسی پہ ظلم نہ کیجیے، اگر کسی مظلوم نے، غریب نے، یتیم نے، مسکین نے، ایسی بیوہ عورت نے کس کو تم نے پریشان کیا، تنگ کیا، اس نے تمہارے لیے بد دعا کی تو اللہ فوراً اس کی بد دعا کو قبول فرمائے گا۔ توبہ کیجیے۔ اور دوسرا، انسان مسافر کی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ رزق حلال کھانے والا ہو اور پہننے والا ہو۔ یہ یاد رکھنا، حرام کی روزی کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
جتنی مرضی دعائیں پڑھ. میری بات سمجھ آئی نا کہ حرام کی روزی کھانے والا، کمانے والا، ڈنڈی مارنے والا، 2 نمبری کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. صحیح مسلم کی روایت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اللہ قبول فرماتے ہیں. غازی کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. اللہ اکبر. حج اور عمرہ کرنے والے کی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں اللہ قبول فرماتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نیک اولاد جب دعا کرتی ہے میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں. اللہ اکبر. خوشحالی اور فراغت میں دعا کرنے والا جب بندہ مصیبت میں آتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں، رزق حرام کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے. اور گناہ اور خطا رحمی کرنے والے کی، یعنی گناہ کی دعا اللہ سے دعا کرے گا، گناہ کی یا رشتہ داری کو توڑنے والی دعا وہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. یہ صحیح مسند احمد کی روایت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، غفلت اور لاپرواہی کی دعا کرنے والا، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جو دعا کرتا ہے اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور دعا کر رہا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ایسے دعا نہیں. دعا کا مقصد اللہ کے آگے گر گڑا کے مسنون الفاظ سے دعا کرے، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. لاپرواہی سے، بے غرضی سے آپ کسی سے بھی کوئی چیز مانگیں، دعا کا مطلب مانگنا ہے نا. آپ کسی دنیا والے انسان سے کوئی چیز مانگیں، کسی بڑے سے، مالدار سے، تو آپ ایسے لاؤ یار دو جلدی کر، تو وہ کہے گا اسے تکلیف دی. کیسے مانگنا؟ جب رب کائنات سے تم مانگ رہے ہو تمہارا چہرہ ایسے ہونا چاہیے کہ تمہارے آنسو ٹپک رہے ہوں، تو اپنے رب سے مانگ رہے ہو کہ اللہ مجھے یہ عطا کر دے، میں تیرے در کا فقیر ہوں. وَأَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ. اللہ تو غنی، ہم فقیر ہیں. اللہ تو دینے والا ہے، تو سب کچھ دینے والا ہے، ہم محتاج ہیں. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اور جو زبردستی لوگوں پر ظلم کرنے والا، پتہ لینے والا، بدماشی کرنے والا، ایسے انسان کی اللہ دعا نہیں قبول کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے سچی. اور صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہ کرنے والے ایسے انسان کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتے. میرے بھائیوں، کسی نہ کسی کو روزانہ دعوت دیا کرے، بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو. یہ میرے بھائیوں آپ کا فرض ہے. اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں، ہم پہ فرض ہے. علماء ہیں، یہ امت کے لوگ ہیں، ان پہ یہ فرض ہے کہ یہ فریضہ ادا کریں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.